بہترین ڈپلومیسی اور فارن پالیسی کی بدولت انڈیا نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی، جو G20 سمٹ کا انعقاد انڈیا کے اندر کروایا گیا۔ G20 سمٹ یہ ایک گلوبل فورم ہے کہ جس میں دنیا کے ٹاپ کی جو بڑی اکانومی ہیں 19 بڑے ممالک شامل ہیں جو بڑی اکانومی میں شامل ہوتے ہیں، اور جن کے جو فیصلے ہیں ان کا عمل پوری دنیا پہ ہوتا ہے، جو پوری دنیا کا ڈیسیژن کرتے ہیں۔ 19 ممالک ہیں اور 20ویں نمبر پہ یورپی یونین شامل ہے۔ اب یہ جو G20 کنٹریز ہیں، ان میں جو جی ڈی پی ہے وہ $1 ٹریلین کی جی ڈی پی والے اکانومی والے یہ کنٹریز ہیں۔ اس کے علاوہ جو 75% گلوبل ٹریڈ ہوتی ہے وہ ان کنٹریز کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ 65% آف پاپولیشن ان کنٹریز کے پاس ہے پوری دنیا کی، جو 2.2 پاپولیشن رکھتے ہیں پوری دنیا کی۔ اب جو G20 ہے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا کے اندر پیس کو مینٹین کرنے کے لیے، ٹریڈ اور بزنس کو برقرار رکھنے کے لیے، مختلف ممالک کے درمیان بائی لیٹرل ریلیشن شپ اور بزنس ایگریمنٹ کرنے کے لیے مختلف ممالک نے مل کے ایک گروپ بنایا، جن میں سٹارٹ میں 3 کنٹریز تھی، 7 کنٹری، 12 کنٹریز، اور اس طرح سے کرتے کرتے ابھی یہ ایک بہت بڑا ایک گروپ بن چکا ہے، جس میں 20 بڑے ممالک G20 کنٹریز کا ایک گروپ بن چکا ہے۔ ان G20 کنٹریز کے اندر دنیا کی جو بڑی کنٹریز ہیں، جس میں USA، کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی، فرانس، چائنا، ٹرکی، ایجپٹ، UAE، سعودی عربیہ، جاپان، انڈیا اور اس کے علاوہ پاکستان، یہ بڑے ممالک ہیں جو اس G20 سمٹ کا حصہ ہیں۔ اب یہ G20 گروپ جو ہے یہ 1999 کو وجود میں آیا، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے 1999 کو ہوئی ہے۔ اب اس کی جو رجسٹریشن ہے، جو کانفرنس ہوتی ہے، اس سے پہلے آپ کو ایک انویٹیشن لیٹر دیا جاتا ہے اس کی رجسٹریشن کے لیے۔ جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کو ایک انویٹیشن لیٹر دیا جاتا ہے کہ وہ اس سمٹ کے اندر شرکت کریں۔ یہ جو سمٹ ہوتا ہے، اس سمٹ کے اندر دنیا کے اندر جو ٹریڈ ہیں، فائنینشیل جو صورتحال ہیں، سٹارٹ اپ ہے، بزنس ہے، انویسٹمنٹ ہے، اس پہ گلوبل جتنے بھی ایشوز ہیں، جو نئے نئے پروجیکٹ ہیں، اسکیم ہیں، جو انوینٹریز ہیں، اس پہ بات کی جاتی ہے۔ اب اس میں کچھ پرمننٹ ممبرس ہیں، جس میں UK ہے، USA ہے، کینیڈا ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے اور جاپان ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کنٹریز ہیں جن کے پاس ویٹو کی پاور ہے، اگر وہ ویٹو کرتے ہیں تو پھر ڈیسیژن اسی سائڈ پہ جائے گا جس سائڈ پہ وہ ویٹو کرتے ہیں، جس میں USA اور چائنا ہے۔ اب جو کنٹری ہوسٹ کرتی ہے G20 کی جو ایگزیکٹو ہے، ان کی طرف سے دیکھا جاتا ہے پوری دنیا کو، پھر اس کے بعد نومینیٹ کیا جاتا ہے کنٹری کو کہ کس کنٹری کے اندر G20 سمٹ کا آغاز کیا جائے گا۔ اس سال 2023 کے اندر G20 سمٹ کا آغاز کشمیر کے اندر کیا جا رہا ہے، سری نگر کشمیر کے اندر، جو ایک ٹیریٹری ہے، جو ایک متنازع علاقہ ہے، جو انٹرنیشنل ریکگنائز ہے اور انٹرنیشنل طور پہ وہ ایک متنازع ٹیریٹری ہے، اس کے اندر کیا جا رہا ہے۔ اب اس کا جو چیئرمین ہے وہ اس ہوسٹ کنٹری کا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ اس کا چیئرمین ہوتا ہے۔ 2023 کی یہ جو سمٹ تھی، اس کا چیئرمین پرائم منسٹر مودی تھا۔ اب اس کی وجہ سے یہ جو سمٹ ہوتا ہے، اس کے اندر کون کون سے لوگ شرکت کرتے ہیں، اس کے اندر جتنے بھی ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، ایمبیسڈر ہوتے ہیں، وہ اس کانفرنس، اس سمٹ کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فارن منسٹر ہوتے ہیں، فائنانس منسٹر اور اسٹیٹ بینک کے جو ایگزیکٹو ہوتے ہیں، وہ اس سمٹ کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف کنٹریز کے پرائم منسٹر، ڈیفرنٹ جو یورپی یونین اور دیگر جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ڈیلیگیشن ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔
یہ جو سمٹ G20 تھی، اس پہ سب سے پہلے اعتراض جو ہے وہ پاکستان نے اٹھایا، کیونکہ پاکستان نے اس لیے اعتراض اٹھایا کہ کشمیر ایک متنازع جگہ ہے، اور انٹرنیشنل اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا کوئی بھی جو ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے اس کے اندر کوئی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن، انٹرنیشنل کانفرنس کو منعقد نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ایسی جگہ کشمیر کے جہاں پہ آلریڈی دنیا کی ان تمام کنٹریز کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے، دنیا کے تمام BBC، CNN، فاکس نیوز، الجزیرہ، تمام جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس نے کوریج کی ہے کہ وہاں پہ وائلیشن ہوئی ہے۔ 370-35A آرٹیکل کو وہاں پہ ابالش کیا گیا۔ اس کے بعد وہاں پہ دنیا کا ہائی ملٹری ایریا ہے کہ جہاں پہ سب سے زیادہ ملٹری کو ڈپلائی کیا گیا ہے کشمیر کے اندر، وہاں پہ کرفیو لگایا گیا، کڈنیپنگ کی گئی، موبائل سروس کو بند کیا گیا، انٹرنیٹ کو بین کیا گیا، اور بیسک رائٹ جو ہے ان کو وہاں سے لوگوں سے دور رکھا گیا، کیمیکل ویپن کا استعمال کیا گیا، اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو عورتیں ہیں ان عورتوں کے ساتھ ریپ کیا گیا، جو ینگ ہیں وہاں پہ ان کو اغوا کیا گیا۔ سو کشمیر کے اندر ایسی ان ہیومن بیہیویئر انڈیا کی طرف سے رکھا گیا۔ اس وجہ سے پاکستان نے سب سے پہلے انکار کیا اور اعتراض کیا، اور G20 جو گروپ ہے اس کو یہ انفارم کیا کہ وہ اس سمٹ میں شرکت نہیں کرے گا، اور یہ بھی ان سے اپیل کی کہ وہ اس سمٹ کو کشمیر کے اندر نہ کروائیں، بلکہ بہتر ہے کہ وہ اس کو انڈیا کے کسی بھی اسٹیٹ کے اندر کروا لیں، کیونکہ کشمیر ایک ایسا ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے، وہاں پہ یہ کروانا بہتر نہیں ہے۔ سو پاکستان نے اپنے کچھ دیگر ممالک کو اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن سے ان کو انفارم کیا کہ وہ اس میں شرکت نہ کریں۔ انڈیا کی طرف سے پوری دنیا کے G20 کنٹریز کو انویٹیشن گئے تھے، جن میں ٹرکی، سعودیہ، ایجپٹ، ان سب کو انویٹیشن گئے تھے، لیکن پاکستان کی اپیل کی وجہ سے، پاکستان کی ریکویسٹ پہ ٹرکی، سعودی عربیہ، ایجپٹ اور چائنا نے اس ڈیلیگیشن کے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ سو کچھ جو ٹرکی اور کچھ دیگر مسلم کنٹریز کے جو ڈپلومیٹ انڈیا کے اندر موجود تھے انہوں نے وہاں پہ شرکت کی، لیکن پراپر ان کنٹریز کی طرف سے، مسلم کنٹری کی طرف سے کوئی پراپر ڈیلیگیشن، کوئی فائنانس منسٹر یا دیگر جو ہائی پروفائل ہیں وہ اس سمٹ کے اندر آفیشیل طور پہ نہیں شامل ہوئے۔